السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کا یہ حق نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے۔ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر میں موجود تمام افکار کی حفاظت کرو، اور تم اپنے پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی حفاظت کرو، اور موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کرو، اور جسے آخرت کی چاہت ہو وہ زینت کو ترک کر دے۔ جس نے اس طرح کیا تو حقیقت میں اس نے اللہ سے حیا کی جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ بحوالہ ترمذی۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کا فرمان ہے، اے بنی آدم، جب تک تو اللہ سے دعائیں کرتا رہے گا اور اللہ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، اللہ تجھے بخشتا رہے گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے کو پہنچے ہوئے ہوں، اور اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اے بنی آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں پھر تو اللہ سے مغفرت کرے تو اللہ تجھے بخش دے گا، اللہ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اے بنی آدم، اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر اللہ سے ملے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو اللہ تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آئے گا۔ بحوالہ ترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ مخلوق کو پیدا فرما چکا تو اپنی کتاب میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے لکھا، بے شک اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام خود کر لیا کرتے، اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے، اپنے جوتے خود مرمت فرما لیتے، گھر کے دوسرے کام بھی کر لیا کرتے تھے۔ بحوالہ مسند احمد۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بچوں کے پاس سے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ،
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو سونے کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا، اس کی کمر کعبہ کے برابر تھی۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو نبوت اور بندگی اختیار کر لیں، اور چاہیں تو نبوت اور بادشاہ اختیار کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف دیکھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا کہ عاجزی کو اختیار کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور بندگی کو اختیار کرتے ہیں۔ بحوالہ شرح السنہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز فجر باجماعت ادا کرنے سے اس لیے قاصر رہتے ہیں کہ فلاں امام بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت غضبناک ہوئے۔ اس سے زیادہ غضبناک آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تم میں سے بعض لوگوں کو متنفر کرنے والے ہیں، پس جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے وہ اختصار سے کام لے، کیونکہ اس کے پیچھے کمزور، بوڑھے اور کام کاج پر جانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ان کلمات کا اضافہ بھی ہے کہ اور جب تم میں سے کوئی شخص تنہا اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو جس قدر چاہے لمبی نماز پڑھے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ دین آسان ہے۔ جب بھی دین کے معاملے میں سختی تھوپنے کی کوشش کی جائے گی تو دین ایسا کرنے والے پر غالب آ جائے گا، لہٰذا عمل کے معاملے میں اعتدال سے کام لو۔ اگر کامل ترین صورت نہیں اپنا سکتے تو ایسے اعمال کرو جو اس سے قریب تر ہو۔ اپنے رب کے پاس ملنے والے ثواب کی خوشخبری قبول کرو اور صبح و شام اور کسی قدر رات کی عبادت کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔